بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا اور آخرت میں خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن راستوں کے ذریعے آسمان پر زندہ اٹھائے گئے؟ سفر معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن راستوں کا استعمال کرتے ہوئے 7 آسمانوں کا سفر کیا تھا؟ کیا سائنٹسٹ نے وہ راستے ڈھونڈ لیے ہیں جن سے ایک کائنات سے دوسری کائنات جایا جا سکتا ہے؟ میرے بہن بھائیوں، کیا وہ راستے بلیک ہول، ورم ہول یا پورٹلز ہیں؟ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی وہ تھیوری ہے جس میں بلیک ہول کا کانسیپٹ ڈسکس کیا گیا ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے۔ اسی طرح وارم ہولز کے لیے بھی سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ آپ ایک طرف سے قدم رکھیں تو اسی لمحے دوسرے وارم ہول سے لاکھوں اربوں کروڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر چکے ہوں گے۔ ان وارم ہولز کے ذریعے ایک کائنات سے دوسری کائنات یعنی 7 آسمانوں تک ایک لمحے میں سفر کر سکتے ہیں۔ ان وارم ہولز کے ذریعے انسان ایک ایسی دنیا میں جا سکتا ہے جہاں کا تصور بھی مشکل تھا، یعنی جنات کی دنیا یا ٹائم ٹریول کے ذریعے ماضی اور مستقبل میں جایا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وارم ہول اب تک صرف ایک تھیوری کے طور پر ہی موجود ہے، اس پر کوئی تجربہ یا اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ثابت نہیں ہوئی۔ 1935 میں آئنسٹائن اور اس کے ساتھی نتھن روزن نے بتایا کہ اسپیس ٹائم کے اندر دراصل وارم ہولز کے برجز موجود ہو سکتے ہیں جو اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو شارٹ کٹ طریقے سے جوڑتے ہیں، اتنا شارٹ کٹ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان برجز کو آئنسٹائن روزن برجز یا وارم ہولز کا نام دیا گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خاص طور پر معجزات پر اگر غور کریں تو ہمیں وارم ہولز کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی معجزے کے لیے کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو استعمال کروایا جس میں معراج کا سفر شامل ہے، ورنہ اللہ کا تو کن فیکون کہنا کافی تھا۔ اللہ کے فرشتوں کا وحی لے کر آنا بھی انہی فزیکل میڈیم کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہوگا، کیونکہ ہماری زمین سے دوسری گیلیکسی تک کا راستہ روشنی کے 1,00,000 سال سے زیادہ ہے، یعنی 3 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بھی، جو کہ روشنی کی رفتار ہے، یہ کائنات کی سب سے تیز رفتار ہے۔ اس طرح کی بہت ساری گیلیکسیز آسمان میں موجود ہیں، تو 7 آسمانوں کا اندازہ لگائیں۔ اب کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، کوئی فزیکل جسم نہیں رکھتے، اس لیے وہ سپیڈ آف لائٹ یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کس میڈیم کا استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن اتنا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ آسمان سے زمین تک کا ایسا راستہ ہے جو وارم ہول سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا ذکر کیا تو لفظ آسمان کے دروازوں کو کھول دینے کا ذکر کیا، یعنی ایک ایسا پورٹل یا راستہ جس سے یہ پانی کسی دوسری جگہ سے زمین پر اتارا گیا، یا ممکن ہے کہ زمین کے سمندر سے اٹھا کر آسمانی دروازے سے زمین پر شارٹ کٹ طریقے سے اتارا گیا۔ اس قرآنی آیت سے ایک بات تو ثابت ہے کہ اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ یا پورٹل ضرور استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آسمان کے دروازے کھول دینے کا ذکر کو استعمال نہ فرماتے۔ میرے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میں سے کسی راستے کو استعمال کر کے ہی 7 آسمانوں کی سیر کی۔ یہاں سدرۃ المنتہا پر موجودہ 4 نہروں کے بارے میں دریافت کیا، جن میں سے 2 نہریں زمین پر ہیں، یعنی نیل اور فرات۔
ممکن ہے کہ زمین کا یہ پانی بھی انہی پورٹلز یا وارم ہولز کے ذریعے ہی زمین پر آیا ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر ہی ایک آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت سے پہلے زمین پر واپس آئیں گے۔ اب ایک فزیکل ایگزسٹنس رکھنے والا آسمان سے زمین پر کیسے آ سکتا ہے؟ بے شک اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی پورٹل یا وارم ہول کا استعمال ہی ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، آج ہم ان کے نام اور ان کی خصوصیات سے تو واقف ہیں، لیکن یہ کیسے دکھتے ہیں، یہ کہاں موجود ہیں اور یہ کس وقت اور کیسے بنتے ہیں، سب سے بڑھ کر ان کے اندر سفر کیسے ممکن ہے؟ یا قیامت سے پہلے وارم ہول یا پورٹل میں سفر ممکن ہوگا؟ بے شک اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے اور اسی کے ذریعے یہ ساری پہیلیاں بھی سلجھائی جا سکتی ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ان پہیلیوں کو سلجھا پائے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو غور سے سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا اللہ۔